چیز شرارت کری ہوں تب بھی ساتھ ہوتا ہے, اور جب کسی چیز پہ اختلاف ہو جائے یا دونوں کو ایک چیز چاہیے تو پھر لڑائی بھی ایسی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور ہمارا کیونکہ ایج گیپ بہت کم ہے تو ہمارے کپڑے, میں اکثر پرانی تصویریں دیکھتی ہوں, ہم دونوں نے کپڑے ایک جیسے پہنے ہوئے ہیں اور ہم دونوں اتنا ہی لڑتے تھے. اور ہم دونوں بہنیں, کیا میری جو بڑی بہن ان کی بیٹی ہے وہ بھی آلموسٹ, اس کا میرا ایج گیپ ویسے تھوڑا زیادہ ہے بٹ وہ لگتی میرے جتنی ہے. سو مطلب کہہ لیں کہ ایک ہی تھوڑا ایج کے ہیں. بٹ وہ اس کے ساتھ میں کھیلتی تھی, ڈول ہاؤس اینڈ ایوری تھنگ, میں اس کے ساتھ بھی کھیلتی تھی, اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ. اور اب بھی تو ہم تینوں بیسیکلی, کیونکہ ہمارا ایج گیپ کم ہے تو ہم نے لڑائیاں بھی بہت کی ہیں, پیار بھی بہت کیا ہے. تو اتنی بہنیں ہونے کا فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے؟ ہاں اوکے, فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سائز ایک ہو تو آپ کپڑے شیئر کر سکتے ہیں. میں بھی سوچ رہی تھی آپ, مجھے نہیں یاد کہ وین آئی واز ناٹ ارننگ تو مجھے کبھی کچھ خریدنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اماں ابا نہیں دے رہے ہیں تو اٹس اوکے, آپ بہنوں کے کپڑے پہن لیں گے, بہنوں کا میک اپ استعمال کر لیں گے, ایوری تھنگ. آپ کو پیسے چاہیے آپ ان سے پیسے مانگ لیں گے بیکاز وہ بڑے ہیں تو آپ کو پیسے بھی دے دیں گے. تو میرا چائلڈہڈ اس لحاظ سے بہت اچھا گزرا ہے کہ مجھے مانگنا کم پڑا ہے کیونکہ وہ مانگتی تھی اور ان سے میں لے لیتی تھی. تو یہ فائدہ ہے. اور نقصان بہت سارے ہیں. بیسیکلی جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور آپ ان میرڈ ہو اور ان کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, پھر اب وہ ایک پورے گروپ بن جاتے ہیں. تم ادھر کیوں, تم نے بات کی, تم ادھر کیوں گئی, تم نے یہ کیوں کیا, تم نے اس کی سائڈ لی. ان چاروں کے بیچ میں میں ایسے پتہ نہیں کیا ایک بال کی طرح کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر, بیکاز کسی ایک کی لڑائی ہو جائے گی وہ کہیں گے کہ تم میری سائڈ لو. اچھا. سو یہ بہنوں میں یہ بہت پرابلم ہوتا ہے کہ ایک تو جب آپ ویسے پیار کریں گے تو بہت زیادہ کریں گے, اور جب لڑائی ہوگی ہے تو بس پھر وہ گروپنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ. پھر آپ تو لاڈلی ہوں گی سب سے زیادہ, سب سے چھوٹی ہیں تو. اچھا, بڑا مشکل سوال ہے یہ بتانا, میں سچ بتانا چاہوں گی. لاڈلی نہیں, یہ کیا ہے صبح سب سے چھوٹا. اچھا, میں ایک سچی بات بتاتی ہوں, وہ یہ کہ بیکاز ہم مجھ سے بڑی 4 تھیں, تو جب میں ہوئی تو ایوری بڈی واز کرائنگ کہ 5ویں بیٹی ہو گئی. یہ بتا ہر کیریکٹر کی اپنی لائف ہے, اس کی اپنی جگہ ہے, باقی سٹوری الگ ہے, لیکن کوئی ایسا کسی کو اوور شیڈو نہیں کر رہا کہ آپ کی ایسا کوئی کیریکٹر نہیں جو کہیں کہ یار یہ تو ایویں تھا بیچ میں. سب کی اپنی اپنی جگہ ہے. تو میں نے کہا کہ اوکے, اور کافی عرصے بعد ایک لائٹ ہارٹیڈ اور ایسا کامیڈی ٹائپ پلے, کافی عرصے بعد میں وہی رونے دھونے اور سب کرتے رہے. سو آئی واز لائک اوکے صحیح ہے, آئی کین ڈو دس. اچھا, وہ میں اس ٹائم وہاں پہ آئی بھی ہوئی تھی, انہوں نے مجھے ڈیٹ شیٹ بھیجی, یہ ہے وہ ہے. تو اس کے بعد پھر میں صرف شہنائی کے لیے پھر آئے. اچھا, شروع میں مجھے ایسا لگا کہ یہ والی بات کہ اتنے لوگ ہیں تو میں نظر ہی نہیں آؤں گی. بٹ یہ میرا اوور کانفیڈینس ہے یا کیا ہے, پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو کیریکٹر کرتی ہوں وہ نظر آ جاتا ہے. ہر کسی ایکٹر کو یہ لگتا ہوگا, آئی ایم شیور. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں کروں گی نا, یہ کیریکٹر شاید اتنی جگہ نہیں رکھتا, پر میں جب کروں گی میں اس میں اتنی محنت کروں گی کہ یہ نکل کر آئے گا. تو میں نے پھر بہت سوچا اس کے بارے میں کہ میں اس میں ایسا کیا کروں کتنے لوگوں میں یہ نظر آئے, کچھ تو ایسا کرنا. پھر میں نے اپنا ہیئر اسٹائل سوچا کہ وہ بناؤں جو میں نے آج تک نہیں کیا. اتنے سارے لوگ ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم جب بھی شوٹ پر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں, ہمیں ڈائریکٹر بولتا ہے, پروڈکشن والے بولتے ہیں, اور بہت ایکٹرز بولتے ہیں کہ اٹس اوکے, میں تو یہی کرتی ہوں, میں یہی کروں گی. بٹ آئی تھنک سو کہ آپ کو اپنی بنانی چاہیے جگہ, اپنی لک سے, اپنی ایکٹنگ سے, ہر چیز سے. تو میں نے پھر سوچا کہ یار یہ اس پورے پروجیکٹ میں کسی کے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا وہ, اب میرے شکر ہے تب نیا ویور خرید چکی ہوئی تھی, وہ میں نے ایک دفعہ گھر پہ ٹرائی کیا, بڑا اچھا لگا مجھے. تو میں نے سوچا تھا کسی پروجیکٹ میں یہ کروں گی, پر اس میں نے سوچا کہ اس میں میں کر سکتی ہوں, وہ میں نے کیا. پھر کچھ سینس میں مجھے ایسا لگا کہ بہت مشکل سے مجھے اس کا گراف بنانے میں لگی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں بالکل ہی کوئی بچوں والی ایکٹنگ کر دوں. میں ہوں تو مریم نا, میں اپنی ایسا نہ ہو اپنی ایج سے بالکل ہی بیبی بن جاؤں. اتنا مجھے وہ فنی بھی نہیں کرنا اور اتنا مجھے سیریس بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ سیریس پلے ہے نہیں. تو اس جگہ پہ آنے میں, مجھے سیٹ ہونے میں, سمجھ آنے میں کہ ہاں اس کی ایک نارمل سا گراف بنانا ہے. تھوڑی بچی بھی ہے اور تھوڑی سمجھدار, اس میں کافی سمجھداروں والی باتیں بھی کرتی ہے. ہاں, بٹ اس کے اندر جب وہ اپنے ٹریک میں جاتی ہے تو وہ بڑی اس میں پیار محبت میں فضول حرکتیں بھی کرتی ہے. ڈائلاگ آج تو بڑی فلسافیکل بول رہی ہوتی ہے ایسے, تو وہ آپ کو دیکھنا پڑتا اپنا گراف بنانے میں. بٹ یس, مجھے نہیں اتنی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اتنی جگہ بنا پائے گا. آئی نو فین ریئیکشن کتنا, مطلب آئی ایم جسٹ لونگ یور کیریکٹر. تھینک یو. مجھے لگتا ہے کہ وہ بخت کو بخت بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, بیکاز وہ اس کی مطلب ایک وہ اس کے چچا کی بیٹی اور ایک آپ
उसकी कज़न, तो वो बड़ी क्लोज है ना. मैं यही सोच रही थी जब मैं कर रही थी कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि साइमा इतनी समझदार भी होगी. पर जब ऑन स्क्रीन आया है आफ्टर एडिटिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज जब आप शूट कर रहे होते हैं, एक सीन आपने 4 महीने पहले किया है, उसका अगला सीन आपने इस महीने किया है, तो वो आपका वो इतना नहीं आपको पता चल रहा होता कि ये वाकई में इतनी समझदार बन जाएगी या नहीं. पर जब वो एडिटिंग होकर पूरा आया है तो बहुत ही वो अच्छा कि अच्छी समझदार लड़की है साइमा. बहुत मजे का कैरेक्टर है, मुझे तो मजे. और अब वो जो नया ट्रैक स्टार्ट हो रहा है रोमांस का, वो और मजे का है. अच्छा, शहनाई में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत से यंग लोग हैं, मुझे लगता है 2 ग्रुप्स हैं, पूरा यूथ का ग्रुप और एक पूरा सीनियर्स का. ये होता था वहाँ पे, लग रहा होता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हमारे तो मैं तो कहती हूँ कोई सीनियर था ही नहीं, हम सब यूथ ही थे. कोई भी ऐसा नहीं है उस पूरे सेट में जो कि जिनसे आपको वाइब आ रही हो कि यार ये बड़े हैं, यहाँ ये बात नहीं करनी. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बड़े जो वहाँ पर हैं वो इतने फ्रेंडली ना होते तो शायद हमारा वो सब निकल कर ना आता. वो माशाल्लाह से एवरीबडी इज सो फ्रेंडली, so loud, so happy that हम लोग तो भूल ही गए कि यार कोई गैप है, ये हमारे सीनियर्स हैं. हर तरह की बात की हमने. मेकअप रूम तो एक अजीब पूरा वो ड्राइंग रूम टाइप था हमारा मेकअप रूम, और हमने इतनी लेट शूटिंग्स की हैं, लेकिन कभी फील नहीं आई. मुझे तो लग रहा था कि वाकई लग रहा होगा कि कोई शादी वाला घर है, कि वो आप सब, बिकॉज इतनी ढेर सारी लड़कियां ना, यंग लड़कियां, और मतलब खवातीन ही इतनी ढेर सारी कि सब तैयार होने जा रही हैं और सब वो ड्रेसअप हो रही हों, पूरा वो फील हो रही होती होगी वहाँ पे सेट पे. बिल्कुल ऐसा शादी के जब सीन्स थे, और ये तो है ही, इट्स ऑल अबाउट शादी, तो हर सीन शादी का था. तो उसमें से कुछ लोग सो रहे हैं, किसी का मेकअप हो रहा है, मैं उठ रही हूँ, खाना ला दे, खाना खाया, अब मेकअप कर दे, लेटे लेटे किसी का कुछ, तो ये पूरा वो घरेलू सीन था. तो उसमें काफ़ी नए कुछ एक्टर्स भी हैं, या एक्टर्स जिन्होंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया एज कम्पेयर टू यू. तो मुझे लगता है आप कहीं बीच में आ जाती हैं ना, एक तो बहुत सीनियर लोग हैं, एक तो बहुत नए लोग हैं. आप किस तरह हेल्प करती थी जो नए लोग थे? कभी ऐसा आया कि यू हेल्प देम ट्रांजिशन, बिकॉज आप भी तो कभी उस स्टेज से गुजरी हैं. डेफिनेटली. तो कुछ शेयर कर सकती हैं वाकया? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में कोई बात करूँगी तो ऐसा लगता है कि अपने मुंह से हम अपनी तारीफ करें तो दे कैन बेटर टेल अबाउट मी, बट येस से भी ज़्यादा हूँ. तो उसके बाद फिर अब जो रिसेंटली मैं देख रही हूँ, पिछले 2 साल में एटलीस्ट आप सपोर्टिंग रोल्स में आ रही हैं, तो क्या हुआ? वॉज इट बिकॉज कि ये जो सपोर्टिंग रोल्स थे और वो जो रोल्स थे वो मेजर चैनल्स पे नहीं थे, एंड ये मेजर चैनल्स पे भी थे, या ये कि मतलब क्या चेंज हुआ कि यू, बिकॉज या दिमाग में ये भी नहीं आ रहा था कि यार मैं तो लीड रोल ही कर रही हूँ, मैं ये सपोर्टिंग रोल क्यों लूँ? अच्छा, अभी हुआ ऐसे कि किसी को मैं दिल ना दुखाऊं या मैं किसी को कुछ ऐसी बात ना करूं, बट आई थिंक सब सच बोल सकते हैं दुनिया में, बोलना भी चाहिए ताकि थोड़ी. अच्छा, मेरे साथ ऐसा हमेशा रहा है कि सिंस आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मैं किसी को जानती, ये है वो है, तो कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल जाती हैं.